بہت سارے ادارے خواتین کو کوئی ایسی سہولت نہیں دیتے، نہ وہ دینا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے جو لیبر لاز ہیں ان میں بھی بہت سارے سقم ہیں، اسقام موجود ہیں، ان میں بھی بہت ابھی بھی بہتری کی اس میں گنجائش باقی ہے. ایک عام رویہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا امپلائر 2 لوگوں کو کنسیڈر کرتا ہے، ایک خاتون ہو یا ایک مرد ہو، خاتون کی تنخواہ ہمیشہ اس مرد سے کم ہوتی ہے. یہ آج بھی ہوتا ہے اور یہ صحافت میں بھی ہے. پھر بہت سارے پروفیشنل ہیزرڈز ایسے ہیں کہ خواتین فیلڈ میں اگر کام کرنے جا رہی ہیں اور جس طرح انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتی. ہمارے یہاں وہ پروفیشنلزم ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوا، خاص طور پہ خواتین کی اگر میں بات کروں. اب تو بہت لڑکیاں بہت کچھ کر رہی ہیں، اپنی محنت سے کر رہی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایکول اپرچونٹی فار آل، وہ ابھی تک ہم کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. پھر ہاں دفتری ہراسانی کے مسائل، جی میں یہ پوچھنے والی تھی آپ سے، وہ بہت مسائل ہیں آج تک ہیں. وہ میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہم جب نیوز کے وہی اسی دور میں ایک ہمارا ایک انٹرنل الیکشن تھا، میں نے اپنے آپ کو اس میں ایز اے کینڈیڈیٹ ظاہر ہے، تو میں جب ہمارا جو الیکشن آفس وہ بنا ہوا تھا الیکشن کمیشن چھوٹا سا انٹرنل، میں اپنے پیپرز جمع کرانے جب گئی ہوں تو وہاں جو صاحبان بیٹھے تھے، حالانکہ کالیگز ہی تھے، تھوڑے سینئر تھے، اچھا ان کی خاص سیاسی جماعت سے وابستگی بھی تھی، سیاسی مذہبی جماعت سے، میں نام نہیں لینا چاہتی، گزر گئے کچھ لوگ. لیکن ہوا یہ کہ وہ ان صاحب نے انتہائی کوئی نازیبا جملہ میرے لیے بولا، حالانکہ کالیگ تھے، آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ یہ بات پبلکلی ایسے کریں گے. خیر بہرحال میری کیونکہ سب سے انٹریکشن ایسی تھی اور میں ویسے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو پروفیشنلی پروو کر چکی تھی، تو بہرحال وہ پھر کچھ لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے اعتراض کیا کہ یہ کیا آپ نے بات کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینئر پوزیشن پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پروو کرنے کے بعد بھی آپ خواہ ایک رقیق جملہ سننے کے لیے تو نہیں یہ کام کر رہے نا. اور یہ ہراسانی ہے، جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھو کر ہی ہراساں کرے، آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح سے ہراساں کیا جا سکتا ہے. یہاں جملے بازی سے ہو سکتا ہے، آپ کو دیکھنے کے انداز سے ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ خامخواہ میں چلنا شروع کر دے. کردار کشی آپ کی ایک خاص مہم کے طور پہ اگر اس کا آغاز کر دیا جائے جس میں بالکل رتی برابر کوئی سچائی نہ ہو، یہ سارے وہ رویے ہیں. اور ہماری خواتین کو اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ، ہمارے ہاں تو بڑے ہمارے یہاں نہیں، یونیورسلی مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں جن کو نہیں ہونا چاہیے، نازیبا ہے. تو جو اداروں کے اپنے انٹرنل چیکس ہیں نا، جن میں آپ کے ٹریبیونلز بھی ہوتے ہیں، آپ کے کمپلین کے سٹائلز بھی، سسٹم بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی پراپرلی انفورسڈ نہیں ہیں. ان ادارہ جاتی جو ایک پورا تطہیر کا عمل جس طرح سے ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا، وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. اداروں میں یہ سیکشنز دانستہ طور پہ کمزور رکھے جاتے ہیں. تو خواتین کو بالکل اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہم نے دیکھ لیا یا سمجھ لیا کہ بس پوسٹر اٹھا کے، نہیں جی، آپ تحقیق کریں، آپ قوانین پڑھیں، آپ قوانین کو پڑھنے کے بعد پوائنٹ پہ بات کریں، آپ لکھت پڑھت کریں. اچھا ہمارے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہمیں لگتا تھا نا، فیل ہوتی تھی، فوراً ہم اتنی بڑی ایک کمپلینٹ، اچھا لکھے ہوئے لفظ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، وہ ریٹن میں ہوتی ہے، اور اس میں ساری جو کمپلینٹ میں دلیل دی جاتی تھی تو وہ ظاہر تحقیق پہ مبنی ہوتی تھی، اس میں کوئی جھوٹ سچ ہوتا نہیں تھا. تو پوائنٹ وہ یہ کہ جو کام بھی کرے نا وہ مدلل ہونا چاہیے، تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو کوئی تکلیف اس طرح نہیں پہنچے گی. لیکن خواتین جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ منظم کریں، زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پلیٹ فارمز کریٹ کریں. بہت ساری ہماری یونینز جو ہیں ان کے دفتروں میں ہم وہ والا ماحول نہیں دیکھتے کہ ہم جا کے وہاں پہ بیٹھیں یا ٹائم سپینڈ کریں. ایون پریس کلبس کا بھی ایسا ہی کلچر ہے، کچھ خاص ٹولے بیٹھے نظر ضرور آتے ہیں ہمیں مختلف کرسیوں پہ، چھوٹے چھوٹے، اچھا ماحول ہوتا ہے. یہ پریس کلب کی بات آپ نے اچھی کہی ہے. پریس کلب میں بہت عرصے سے آ جا رہی ہوں، لیکن میں خواتین کی اسٹرینتھ بہت کم دیکھتی ہوں. یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ میری لاسٹ جو ابھی اپڈیٹ مجھے ہے وہ یہ ہے کہ آلموسٹ 200 ممبرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور وہ فیمیل ہیں. ہم کراچی پریس کلب کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن وہ خواتین وہاں نظر ہی نہیں آتی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی جو بھی ریزنز ہیں، لیکن ہراسانی کے واقعات
فیمیل کے ساتھ ہمیں فیلڈ میں زیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی کمپلین سنتے ہیں کہ بہت پہلے آپ نے اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا, میں نے بھی پڑھا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں, کہ فیمیل جرنلسٹ کو جو ڈیسک پر کام کرتی تھی, رپورٹرز تھیں, ان کو اسائنمنٹ ایڈیٹرز اور اس سے زیادہ ہائی پوسٹ کے لوگ ان کو ہراساں کرتے تھے, یعنی ان کی ٹائمنگز بڑھا دیں کہ آپ اس ٹائم پر نہیں جا سکتی, رات کی شفٹ لگا دی, ان کو فیلڈ میں تنگ کرنا, ان کو خواہ کے بے وجہ کے اسائنمنٹ پہ بھیج دینا, یہ تنگ کرنے والے حربے استعمال یہ حربے ہیں, تاکہ وہ کسی طریقے سے ان کے فیلڈ چھوڑ دیں یا ان کے کنٹرول میں آ جائیں, یا سماؤ ان کے جو بھی مقاصد اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں فیمیل کتنا سفر کرتی ہے, اس کو کتنا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے. کیا آپ مجھے کچھ بتا سکتی ہیں آپ کی یادداشت میں ہو کہ کوئی فیمیل فیلڈ چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ بالکل, فیلڈ چھوڑی تو نہیں تھی اس نے, لیکن ایک لڑکی ہمارے ساتھ تھی, نیوز کا اخبار کی ہی بات کریں, اور جبکہ اس کے والد صاحب بھی اسی ادارے میں کام کرتے تھے. بہرحال ایک واقعہ ایسا ہوا تھا, خاصا عرصہ وہ پھر گھر بیٹھی رہی, لیکن اس کو سب نے پھر یہی سمجھایا کہ بھائی تمہارا اس میں کیا قصور ہے, ظاہر ہے وہ تو جو کرنے والا ہے وہ سزا بھگتے گا. اس نے بھگتی بھی. بہرحال وہ لڑکی واپس آئی, پھر اچھی لکھاری تھی وہ, اچھا اس کا قلم چلتا تھا, واپس وہ آئی. لیکن پوائنٹ جو آپ نے اٹھائے وہ بالکل ویلڈ ہے. اس میں وہی بات ہے روبینہ کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ خود بنانی پڑتی ہے. آج تک یہ مسئلہ ہے, اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں. لیکن مسلسل محنت, دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو اس طرح مضبوط کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو علم پہ آپ کو عبور اگر ہو جاتا ہے, جی, اپنی فیلڈ میں آپ کو گرفت اتنی ہو جاتی, پھر آپ یقین کریں کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی. اچھا ایک پوائنٹ اور بھی ہے, اگر آپ کو شعور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کہتے ہیں نا فیمیل کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے. فیلڈ میں ہمیں ایسے لوگ تنگ کرتے ہیں, لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر فیمیل شروع سے جب وہ فیلڈ میں آتی ہے, ایک تو اچھے لوگوں کے انڈر میں اگر ٹریننگ اس نے حاصل کر لی تو وہ اپنا نام بنا لے گی. لیکن اگر وہ کمپرومائزنگ سچویشن میں آ گئی, بس وہ وہیں دبوچ لی جاتی ہے. صحیح. تو فیمیل کو ایک تو فیلڈ میں جب وہ آئیں تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک تو ٹریننگ جو ہے وہ جن سے بھی لیں ان کی مضبوط ٹریننگ ہونی چاہیے. پھر آپ کا با کردار ہونا آپ کے منہ کے اوپر نہیں لکھا ہوا ہوتا, آپ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں, ہے نا. ہم نے بھی فیلڈ میں کام کیا, ہم نے بھی ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی, لیکن ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ہے, اگر اس سے اس طرح کی کوئی بات کر دی تو اس کو جواب بھی ویسے ہی ملے گا. تو مرد بہرحال ڈرتا ہے, فیلڈ میں بھی ڈرتا ہے. آپ باہر جن مہمانوں سے ملتے ہیں, جن کے انٹرویوز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے. تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, بینگ اے فیمیل احتیاط کرنی چاہیے. جرنلسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض جملے یہ بھی سنتے ہیں کہ جرنلسٹ ہوتا ہے, میل فیمیل نہیں ہوتا. ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے دائرے میں تو رہتے ہیں, دائرے سے باہر تو نہیں جاتے. جب ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہی آتا ہے کہ یہ میل تھا اور یہ فیمیل تھی. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جرنلزم میں فیمیل کے لیے ایسے کون سے قوانین بنانے چاہیے جو ان کی سہولت کے لیے بھی ہوں اور ان کے ساتھی کلیگز جو ہیں جو میل ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو؟ خواتین یونینز نہیں ہیں, خواتین کے اندر خود یونٹی نہیں ہے. یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ خواتین جو چیزیں جانتی ہیں وہ چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہی ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, خواتین کا عمومی رویہ جو ہے نا وہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کر دینا, کسی کے بارے میں کوئی, اچھا خواتین ہی یہ ساری چیزیں زیادہ تر آگے پھیلا رہی ہوتی ہیں. کسی کی بھی اگر کردار کشی کی بات کی جائے یا چسکے کی بات کی جائے, اول تو ہماری فیلڈ میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا روبینہ کہ ہم بیٹھ کے یہ گپے ہاں, جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہی سیاست کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. اچھا, جو پریس کلب کی آپ بات کر رہی تھی, میں 200 ممبرز والی اس پہ واپس آتی ہوں. دیکھیں خواتین کے ساتھ ظاہر انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, دیگر باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس طرح وہ اتنا ٹائم ادھر بیٹھ کے وہ ضائع کرنے والی بات اگر انہیں لگے تو شاید وہ ان کی چوائس نہ ہو. لیکن ہاں, وہاں پہ پریزنس کم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پھر موقع ملتا ہے دوسروں کو آپ کی کندھے پہ سوار ہو کے آپ کے خلاف کچھ کرنے کا یا آپ کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بننے کا. اور خواتین کا ایک اور ایشو بھی میں نے دیکھا ہے, اپنا حق ہو یا کسی اور کا حق ہو وہ خاموش بیٹھی رہتی. صحافی خواتین میں بھی میں نے یہ بیماری دیکھی بہت زیادہ کہ بھائی بات تو کرو, آپ کی بات جب تک آپ کریں گی نہیں آگے پہنچے گی کیسے. تو آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر سیلف کانفیڈنس لانے کی ضرورت ہے. بات چاہے اچھی ہو یا بری ہو, طریقے سلیقے سے آپ کو کرنی چاہیے. جی, چیلنج کرنا چاہیے اگر غلط چیزیں ہیں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ٹھیک چیزیں. تو پوائنٹ یہ ہے جو امپلیمنٹیشن کی میں بات کر رہی ہوں, قوانین ہیں
सब फीमेल फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, मेल फ्रेंडली, हर तरह के क़वानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, क्योंकि ख़वातीन अपने इदारों की सियासी यूनियंस में भी हिस्सा नहीं ले, सियासी से मुराद जो इंटरनल यूनियंस होती हैं उसमें भी हिस्सा नहीं लेती। ये सारे काम करने होते हैं अपने हुकूक़ के लिए भी, और सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए नहीं, अपने दीगर लोगों के साथ जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके लिए भी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन पे ज़ोर दें, पहले पढ़ें, अपने आप को जानें, अपनी ड्यूटीज़ दें और फिर हुकूक़ की बात करें, तो क्यों नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। अच्छा, हमारी फील्ड में एक मसला और भी है, हमारे यहाँ जो भी फीमेल रिपोर्टर आती है उसको एजुकेशन की बीट दे दी जाती है, उसको क्राइम की बीट नहीं दी जाती, उसको असेंबलीज की कवरेज के लिए नहीं भेजा जाता। ठीक है, ऐसा ये रवैया क्यों है? क्या फीमेल इतनी जर्नलिस्ट इतनी नाजुक होती है या उसको पता ही नहीं होता कि उसको फील्ड में काम कैसे करना है? नहीं, नज़ाकत का तो अब मामला मुझे नहीं लगता कोई इतना ख़ास रह गया है। माशाल्लाह लड़कियां काफ़ी कुछ बाहर निकल के कर भी रही हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की थी। बात वही है कि ग्रिप नहीं होती ज़्यादातर लोगों को इन मामलात पे। ख़वातीन को छोड़े, आप मर्दों को नहीं होती, उनको ये भी नहीं पता आपके मुल्क में किस किस्म का जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी है, सदारती है। आपका मुल्क अगर फेडरल है तो उसका मतलब क्या है, बहुत सारी बुनियादी चीज़ें नहीं पता होती। तो पॉइंट वही अगैन कि जो भी फील्ड आप पकड़ेंगे ना, उसमें आपकी तहकीक और जुस्तजू पूरी होगी तो फिर आप अपनी फील्ड में एक्सेल करेंगे। और इसी वजह से कि नाहली बैठ के वो डेस्क वाला करेक्ट अगर करता चला जाएगा तो वो तो उसी में रह जाएगा ना, फिर वो खुद ही जाके रिपोर्टिंग कर ले। तो बाज़ औक़ात ये वाली हुज्जतें भी होती हैं कि भाई कौन मेहनत करेगा, कौन इन्हें समझाएगा। आपकी अपनी मेहनत, मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पॉइंट पे, आपकी ज़ाती मेहनत आपको कभी लेट डाउन नहीं करती। अच्छा, कुछ हम अपने इदारे के बारे में बात करते हैं। हमने वहाँ बीइंग अ फीमेल बहुत काम किया, सच में। सीमा ताहिर जैसी बॉस बहुत कम लोगों को मिलती हैं। उन्होंने हमें खुल के मतलब एक बड़ा मैदान दिया कि जिसमें खेलो। हमें वहाँ पर किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना कभी नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इदारे में बहुत मेल बहुत अच्छे थे, प्रोडक्शन में भी, न्यूज़ में भी। हम तो खैर प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कभी हमने उनकी मौजूदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अनईज़ी फील किया। हाँ, या कभी ऐसा। और हमारा इदारा वैसे भी मशहूर है कि यहाँ सिर्फ फीमेल की इजारादारी है। तो हमारे खुद मेल कलीग्स, खुद हमारे अपने साथ पढ़े हुए लोग ये कहते थे कि भाई आपके लिए तो TV1 न्यूज़ 1 जन्नत है, क्योंकि वो तो फीमेल की इजारादारी है, वहाँ मर्द नहीं फटक सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रवैया गलत है। बात यह है कि आपकी बॉस एक फ़ीमेल है, तो बीइंग अ फीमेल भी वो ज़्यादा चीज़ों को समझती है, लेकिन वो प्रोफेशनल भी है। उसको पता है कि इसकी क्या स्किल्स हैं, ये किस तरह से फील्ड में काम करते हैं। वो आपको मौका देती हैं और बॉसेस को मौका देना चाहिए। हर उस नए आने वाले कमर को जो अभी फील्ड में आ गया या उसने एक्सपीरियंस किया, उसको मौका दें ताकि वो बता सके कि वो क्या है। तभी आपको स्किल का पता चलेगा, वरना आपको कभी स्किल्स का पता नहीं लगता। आपको नए आने वाले बेबी का भी नहीं पता होता कि यार ये पीछे से कितना सीख कर आया है। आप उसको मौका दें। फिज़ा मेरी बॉस रही, उन्होंने बिल्कुल मुझे मौका दिया था कि रुबीना आप ये प्रोग्राम करें। उस वक्त सीमा ताहिर ने भी कहा था, अच्छा, बड़ी वो हुआ था कि भाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने काम किया। हमारा मकसद ये होता था कि हमारी तरफ से प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जाए और अच्छी कर दी जाए, तो उसमें कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। अगर हम एक जज्बे के तहत, एक टारगेट के तहत काम करते हैं तो हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। अच्छा, जर्नलिज्म पे बहुत बातें हो गई, अब ज़रा कुछ और बातें करते हैं। ये बताइए, कभी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत की? बहुत। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है रुबीना कि जो ज़रूरी नहीं है कि किसी मर्द या ख़ातून से किया जाए। आप मोहब्बत के सराब कह लूँ या ख़याल कह लूँ, अगर उसमें आप डूब जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ से बहुत अच्छी मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बत करने के लिए वही बात है कि कोई एटॉमिक साइंस आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिस्कवर करें। जो शख्स अपनी ज़ात से मुतमईन और ख़ुश होता है, फिर वो हर चीज़ से मुतमईन और ख़ुश होता है, और फिर उसके अंदर से पॉजिटिविटी ही निकलती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपना करम किया हुआ है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे अपसेट भी नहीं होती, बहुत सारे लोगों से मैं नाराज़ भी नहीं होती। छोटी मोटी डांट डपट तो हो ही जाती है। और मुझे ये याद भी नहीं है कभी काम के लिए या हमने आपस में कभी हम उलझे हों, कभी भी हंसी मजाक वाला माहौल हमेशा ये हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये तरह से कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मोहब्बत आपको मजबूर करती है कि आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें,
کانسنٹریشن مطلب دیکھیں نا جیو اور جینو دو کی پالیسی بیسٹ پالیسی، بس وہ بیسٹ ہے. وہ جیو کا نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن بہرحال اگر آپ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو خدا کی قسم آپ بہت سکون میں رہتے ہیں. جہاں آپ کو جینے نہیں دیا جاتا نا وہاں آپ کو مرنے بھی نہیں دیا جاتا. صحیح بات ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کے نزدیک آپ کا سیاسی نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ نے تو اتنے اعراض دیکھ لیے پاکستان کے. سب سے اچھی حکومت کس کی رہی؟ سب سے اچھے تعلقات کس سیاسی پارٹی سے آپ کے رہے یا کسی لیڈر سے رہے؟ سب سے اچھا دور کس کا دیکھتی ہیں اور موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے جب ہم سب پریشان ہیں؟ بہت سارے سوالات ایک ہی سوال میں، لیکن اگر میں سیاسی وابستگی کی بات کروں، کسی سے وابستہ نہیں رہی. میں نے پروفیشن کو بالکل ایک کہیے کہ صحیفے کے طور پہ اپنے اوپر نازل خود ہی کر لیا تھا کہ جب آپ پروفیشنلی کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہت اچھے تعلقات اس طرح سے جہاں تک پروفیشن تھا، دیٹس اٹ. مجھے میرے پروفیشن سے باہر پرسنلی کوئی نہیں جانتا اس طرح سے. کچھ لوگوں سے اچھی سلام دعا اس لیے رہی برقرار کیونکہ وہ میرے یونیورسٹی فیلوز بھی تھے، تو ان سے آج تک بہت اچھے سلام دعا کے علاوہ بھی اٹھنا بیٹھنا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے کسی شخصیت سے الحمدللہ کوئی رابطہ استوار کرنے کی یا بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. یقین کریں روبینہ، جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہوتا ہے یا کیمرہ آف ہوتا ہے میں خود بھی آف ہو جاتی ہوں. میں بہت کارڈیلی اس شخص کو خداحافظ کہتی ہوں، آئندہ کے لیے اس کو ویلکم کرتی ہوں کہ جب بھی موقع ملے گا آپ سے بات ہوگی. اللہ خیر صلی اللہ. ہاں، جو میرے کولیگز رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں، ان سے میری آج تک بہت اچھی دوستی برقرار ہے کیونکہ اگر میں نے کسی جگہ سپروائزری رول میں کام کیا ہے تو میں نے اپنے ساتھ جتنے کولیگز میرے رہے ہیں جونیئرز ہی تھے، ان کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے چھوٹے ہیں یا یہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں. میں نے انہیں ہمیشہ اپنی برابری کی لیول پہ لیا. ان کو ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دی، ان سے خود بھی بہت کچھ سیکھا. نوجوان جب آتا ہے فیلڈ میں ہوتا ہے اس کا الگ جذبہ ہوتا ہے. یہ کام میں نے کیا، ان کو بہت پیار محبت سے طریقے سے سمجھایا بھی، جہاں مجھے لگا کہ ان کو تھوڑی گائیڈنس چاہیے وہاں دی بھی. سیاسی جو بات آپ کر رہی ہیں تو سیاست کا میں نے آپ کو یہ بتایا نظام کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے بہت تجربے کیے ہیں. بہترین حکومت کوئی بھی نہیں ہوتی. حکومتیں وقت جتنی ہوتی ہیں جتنی بھی رہی ہیں سب کے اپنے اپنے کوئی نہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی مجبوریاں رہی ہیں. ہم کیونکہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ لوگوں پر یعنی دنیا پر، اس کی وجہ سے ہمارا انٹرنل سسٹم ابھی تک اٹھ ہی نہیں پا رہا. IMF کی اگر ہم بات کر لیں، ہم ہر 10 سال بعد 6-8 سال بعد واپس مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے. آپ تو خود پورا پاکستان گھومتی رہتی ہیں، آپ اپنے اسائنمنٹس کرتی رہتی ہیں، آپ اپنا شوق پورا کرتی رہتی ہیں، آپ دیکھتی ہوں گی اتنا پوٹینشیل ہے، لوگوں میں جذبہ بھی ہے، لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ حکومتوں کی سیاسی مجبوریاں کہہ لیں یا ان کی ترجیحات کہہ لیں کہ اپنا انڈیجنس جو بھی آپ کا خزانہ ہے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ کام کرنے والے ہاتھ ہوں یا آپ کے چھپے ہوئے خزانے ہوں، کسی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے ہر حکومت میں جذبہ اور جوش اور جنون تو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اخلاص نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کام کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں بہت بڑا گیپ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بیوروکریٹ کو اپنا ہوم ورک پتہ ہوتا ہے، سیاستدان کو سوائے اپنی باتوں سے الو بنانے کے علاوہ معذرت کے ساتھ کوئی دوسرا کام وہ کرنا نہیں چاہتے. آج کل کا جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکٹرانک میڈیم ہو یا سوشل میڈیم ہو، ہر طرح پہ بیٹھ کے لوگ صرف ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جو ٹائم آپ ٹی وی پہ ویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنی فائلوں میں جھک مار لیں نا، پڑھ لیں، کام کر لیں. لیکن یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، شاید ہم نے وہ مواقع ضائع کر دیے. لیکن آنے والی ینگ جنریشن سے بہت مجھے امیدیں اس لیے ہیں کہ میں بہت سارے ایسے نئے لوگوں کو اور نوجوانوں کو جانتی ہوں جو دوسرے ممالک سے جنہوں نے اپنی تعلیم تو یقیناً حاصل کی لیکن وہ واپس آئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کرنے دو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو اگر یہ والا جذبہ بڑھے گا، لوگ اس چیز کے عادی ہوتے چلے جائیں گے تو یقیناً تبدیلی آئے گی. وہ تبدیلی نہیں جو عمران خان صاحب لے کر آنا چاہ رہے تھے، جو صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ٹی ان دا اسٹارم ان دا ٹی کپ، کہ صرف ایک چائے کی پیالی میں آپ نے بھونچال اگر پیدا کر لیا اور آپ نے کہا کہ یہ تبدیلی ہے، تو یہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ رد تبدیلی ہے، ریگریشن ہے. تو اس کی ہمیں اس وقت نہ تو ضرورت ہے نہ ہم وہ افورڈ کر سکتے ہیں.
सियासी विजन की अगर आप बात करती हैं तो मैं तो हर पाकिस्तानी को हंसता खेलता फूलता फलता मेहनत करता खुश रहता देखना चाहती हूँ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हमारी ज़िंदगी में हो जाए। मुझे नहीं पता है जितनी भी बाकी है सुकून सहूलत से हो, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों के सामने फ्यूचर है। तो अब वैसे भी देखें, वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है ना, चीज़ें अच्छी हुई होती हैं, बेहतरी की तरफ चलती हैं। कुछ चीज़ें उलझनों का हमें शिकार कर देती हैं कि जी पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, गैस ख़त्म हो गई है, गटर लाइनें भर गई हैं, सड़कें टूट गई हैं। ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन हम खुद भी क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी मोहल्ले में जाकर कोई कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं? हम नहीं करते ना। हर चीज़ हुकूमतों के करने की होती भी नहीं है। कोई कलेक्टिव एफर्ट से ख़ुद भी आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो यही पैगाम भी होगा मेरा, और सियासी विजन भी यही है कि मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। आपकी क्या ख्वाहिश है कि अब आपको पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क में जाना है घूमने फिरने के लिए, या वहाँ की वो दो बाश देखने के लिए? अच्छा, मुझे इटली जाने का बड़ा शौक़ और इश्तियाक रहा, मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इटली ज़रूर देखना चाहूँगी। इसलिए कि वो उसकी एक हिस्टोरिकल जो वैल्यू है। अच्छा, मैं तो हिस्टोरिकल प्लेसेस वैसे भी बड़ी अपील करती हैं। मैं पाकिस्तान भर में भी ऐसी ही जगह ढूंढ रही होती हूँ जहाँ कोई भूत प्रेत भी मिल जाए, लेकिन वो कभी मिले नहीं। अच्छा, तो जोक्स अपार्ट, पुरानी चीज़ों से ज़रा उनसियत महसूस होती है। उसका जो एक शहर होता है ना, उसकी याददाश्तें होती हैं। हाँ, वो उसमें गिरफ्तार होना बड़ा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे अगर चांदनी रात हो, हवा चल रही हो, ऐसे में कोई भूत आ जाए तो क्या ही बात। रोमांस का मतलब दोबाला हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इटली, बस इटली मेरा ख्याल है। तो जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर जाऊँगी। पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर, सबसे अच्छा सूबा आपको कौन सा लगता है? देखिए, पाकिस्तान का हर शहर, हर करिया, हर गली, हर मोहल्ला बहुत, अब मेरी शायद आंखें भर आएँ कि बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरखुलूस लोग हैं। यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने लोगों की हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए। जितनी ऑनेस्टी या प्योरिटी आपको हमारे लोगों में नज़र आती है ना रुबीना, वो कहीं नज़र नहीं आती, वाकई नहीं नज़र आती। लेकिन हम उस पोटेंशियल को यूज़ क्यों नहीं कर रहे? मुझे जो अफसोस होता है ना, वो यही होता है कि जो आपकी ताकत है ना, उसको अपनी ताकत आप बनाएं। हम दूसरे मुल्कों की दुनिया भर की मिसालें देते हैं, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले में क्या हो रहा है ये नहीं जानते, वहाँ नहीं जाते हम जी। पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता होता। तो मेरी सब सियासतदानों से, सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कुछ मीनिंग रखते हैं, उनसे सबसे दरख्वास्त है अपने अपने घरों से बाहर निकलें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, उनके मसाइल सुनें, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें, और उस जज्बे को, उस विजन को, उस हिम्मत को वापस लाएं जिसका ख्वाब आपके कायद ने देखा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो चाहते थे कि ऐसा खित्ता बरी आप इस दुनिया में क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे ऐसा हो। और यकीन करें कि पाकिस्तान में बहुत सफ़र किया मैंने, बहुत अरसे रही भी मैं कुछ जगहों पे। बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में, और शायद इतनी वैरायटी, कल्चर की वैरायटी, फूड की वैरायटी, लैंग्वेजेस की वैरायटी, म्यूज़िक की वैरायटी, शायद आपको बहुत कम दुनिया में ऐसा मिलता हो। और बहुत बेहतरीन है मेरा मुल्क, अल्लाह इसे मज़ीद तरक्की दे। आमीन। कोई लास्ट मैसेज हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, किसी भी जगह पे मौजूद हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कंपैरिजन करते हो पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से, उसकी सड़कों से, कोई एक मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहें प्लीज़। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं अपने आप को इस काबिल समझूं कि कोई मैसेज दे सकूं। मैसेज मेरा यही होगा नाजरीन, आप सबके लिए, आप जहां भी हैं खुश रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, मेहनत पे तवज्जो दें, तहक़ीक़ और जस्तजू अपने अंदर, चाहे आप जिस भी एज में हों, उसको कभी अपने अंदर से बाहर कहीं ना जाने दें। तवक्कुल करना सीखें, जो कुछ आपके पास है वो बेहतरीन है, चाहे वो एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, वो आपके लिए बेहतरीन है। ये आपका रब ही जानता है कि आपके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जो कुछ है उसको इत्मीनान से इस्तेमाल करना सीखिए, खुश रहिए। बच्चों को तलकीन ये है कि आजकल थोड़े से बच्चे ज़्यादा स्कैटर्ड नज़र आते हैं, ज़्यादा उलझे नज़र आते हैं। बच्चों को अपना बचपन ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बचपन चला जाता है तो फिर बचपन आ जाता है। वैसे आपस की बात है, मैं हूँ नहीं अभी बचपन तो जनाब बचपन को 55 तक जो है बेहतरीन गुजारिए, यही मैसेज। आपने एक अच्छी गुफ्तगू मेरा ख्याल है
دیکھی اور ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ تک ہر وہ بات پہنچائیں جو رہ گئی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ طویل گفتگو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، ظاہر ہے آپ بور بھی ہو جائیں گے. ایسی کئی اور باتیں ہیں جو ہمیں ابھی ان سے کرنی ہیں، لیکن آپ فی الحال انہی تمام چیزوں کو ڈائجسٹ کر لیں، بہت ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سینئر ہوتا ہے آپ اس سے ہر لمحہ سیکھتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے آپ واقعی کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ وہ باصلاحیت لوگ ہیں جن کی اس سوسائٹی میں قدر ہونی چاہیے، ہے بھی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ کے مستحق ہیں. ہماری فیلڈ میں ایسی کئی خواتین موجود ہیں جنہیں جو خاص ہیں لیکن ان کو عام رکھا گیا. ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کے تھرو کہ آپ تک ان تمام خواتین کو پہنچائیں جو دوسروں کے لیے تو خاص ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. سیدہ فضا شکیل ان میں سے ایک ہیں، جرنلسٹ ہیں پاکستان کی، اور ایک سمجھدار، باصلاحیت، ہنرمند، جو ہر لمحہ سوچتی ہیں ہر اس چیز پہ جو اچھائی کی طرف ہو. ان کا موٹو بھی یہ رہا جو میں نے دیکھا ہمیشہ سے. میرا بس یہی میسج ہے، جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.